گناہ کا لفظ ہر مذہب میں استعمال ہوتا ہے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں نیکی اور گناہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں لیگل اور اللیگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں جو کام لیگل ہے وہ کر سکتے ہو، جو اللیگل ہے وہ کام نہیں کر سکتے. جیسے حلال و حرام یہ ٹرم مذہب کی ہے، اسلام کی ٹرم ہے، اسلام کی اصطلاح ہے. ملکی قوانین میں یا سیکولر لوگوں کے ہاں حلال و حرام کی ٹرم یوز نہیں ہوتی. ان کے ہاں لیگل اللیگل بس. لیگل اور اللیگل کون متعین کرتا ہے؟ انسان متعین کرتا ہے. لیگل کیا ہونا چاہیے اور اللیگل کیا ہونا چاہیے. جبکہ نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، یہ ڈیفائن کرنا، یہ متعین کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ اتھارٹی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی کہ وہ حلال و حرام خود سے متعین کریں. پیغمبر کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز نے اللہ کو آپ پہ حلال کر دیا آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں. یعنی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام کریں. ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام بیان کرتے تو مشرکین مکہ کہتے آپ جو حلال و حرام بیان کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایڈیشن ہماری طرف سے ہو جائے تاکہ یہ قابل عمل ہو جائے، تھوڑا سا ملا جلا ہو جائے. کچھ آپ کے حلال کو ہم حلال کہیں گے اور آپ کے حرام کو ہم حرام کہیں گے، لیکن کچھ آپ نے ہمارے حرام کو حرام کہنا ہے اور ہمارے حلال کو حلال کہنا ہے، تو مل جل کے کر لیتے ہیں. یہ بالکل ہی آپ جس کو حلال کہیں وہ حلال، جس کو آپ حرام کہیں وہ حرام، یہ تھوڑا سا کمپرومائز والا راستہ اگر ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تھوڑا سا آپ اور تھوڑا سا ہم، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی اسمبلی میں وہ ایک ہندو نے تقریر کی کہ شراب کو اللیگل ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے، لائسنس نہیں ملنا چاہیے. تو ہمارے کسی اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سجیشن منظور نہیں. اب پیتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کیسے منظور کر سکتے ہیں. ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن جب ایک آدمی خود بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب آپ پیتے ہوگے. ظاہر ہے جتنے بھی گے ہیں وہ جب گے کے خلاف بیان سنیں گے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا ان کو؟ جتنے گے ہیں وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ملک میں قانون بن گیا ہے کہ جتنے گے ہیں وہ واجب الچترول ہیں، واجب الچترول ہیں، تو وہ تو بیچارے اپنی کمر سہلانا شروع کر دیں گے کہ ہمارے کوڑے پڑنے والے ہیں. تو وہ کبھی بھی اس قانون کو پسند نہیں کریں گے. شرابی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ شراب اللیگل ہو جائے، چرسی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چرس، بولتے کیوں نہیں، اللیگل ہو جائے. خواتین کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ 2 شادیاں لیگل ہو جائیں. قانون جب انسان بناتا ہے تو وہ قانون جس پہ اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو، تو وہ کبھی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو آپ ہی کے خلاف جا رہا ہو. اس لیے لیگل اللیگل کی بحث ایک الگ ہے کہ ملک میں لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے. یہ تو ملک چلانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اللیگل کیا ہے اور لیگل کیا ہے. تو یہ آپ وکیلوں سے، جمعے کا ایک بیان وکیلوں کا بھی ہونا چاہیے، وکیلوں ہی کا جمعہ ہو، وکیلوں ہی کا کراؤڈ ہو، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ لیگل کیا ہے اور اللیگل کیا ہے. ہم جو یہاں ممبر پہ بیٹھتے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے، ہم تو یہ بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اور اس حلال و حرام میں بعض دفعہ وہ ہمارے بھی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ چیز، تو ہمیں پھر بھی بتانا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟
4 بیویوں میں عدل کرنا ضروری ہے، یہ میرے اگینسٹ جا رہی ہے، میں تو چاہوں گا میں آزاد ہو جاؤں، کیا خیال ہے؟ لیکن ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بولنا پڑتا ہے کہ ناجائز ہے بھائی، برابری کرنی پڑے گی آپ کو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں، میں شادیاں تو پوری کروں لیکن پابندیوں میں نہ جکڑا جاؤں، یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو اب کوئی مولوی صاحب حلال و حرام بتائیں یا کوئی بھی مذہبی رہنما، تو وہ بیچارہ خود بھی وہ تمام قوانین اس کے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی لیگل انلیگل سے زیادہ نا حلال و حرام کے چکر میں پڑا کرو، سمجھ رہے ہو؟ لیگل انلیگل میں بھی پڑھو تاکہ حکومت سزا نہ دے، غیر قانونی کام مت کرو۔ اب لیگل انلیگل اور حلال حرام میں ایک فرق اور آپ کو بتا دوں، میں نے بیان میں بتایا تھا کہ اسمگلنگ سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن حلال ہوگی۔ اسمگلنگ اگرچہ غلط کام ہے انلیگل ہونے کی وجہ سے، اس پہ بہت سارے لوگ چیخ اٹھے تھے جو اسمگلنگ کر نہیں رہے تھے یا ان بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا اسمگلنگ کا، بہت سارے چیخ اٹھے، یہ مولوی دیکھو غیر قانونی کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، یہ لوگوں کو اسمگلر بنا رہا ہے۔ اس پر میں نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا، میں اسمگلنگ کی ترغیب نہیں دے رہا، غیر قانونی ہے، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے مت کرو۔ اور میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسمگلنگ سے جو آمدن آئے گی تو یہ کام ناجائز ہو کے بھی وہ آمدن جائز ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ کام ناجائز ہوتا ہے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے، ارننگ حلال ہوتی ہے، اس لیے کہ ارننگ کا تعلق حلال و حرام سے ہے، اور حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے حلال پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہو، اس کو بیچ کے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی آپ کی، اس کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر اسمگلنگ کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل؟ قرآن نے حکم دیا ہے اولو الامر کی اتباع کرو، جو حاکم ہے اس کی اتباع کرو، تو ہم نے دونوں میں بیلنس کر لیا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو جتنی بری ہے اس کو اتنا کہا جائے، اسی فتوے میں یہی تو چیز سیکھی جاتی ہے۔ آج کل کے جو اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی ناجائز ہے اور کہاں تک ہے، وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کیونکہ پراپر وے میں انہوں نے علم سیکھا نہیں ہے، علم پڑھا نہیں ہے۔ تو اسمگلنگ اگر اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور جو حاکم ہے، حکومت ہے، اس کے قانون کو بھی فالو کرو، بشرطے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں آپ مخلوق کو فالو نہیں کر سکتے۔ خدا کی نافرمانی میں حاکم بھی آتا ہے، حکومت اگر آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتی تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو نماز، حکومت کہتی ہے داڑھی کاٹ دو تو بھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے، آپ حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر سکتے، اس میں خلاف شریعت ہے۔ لیکن جہاں خلاف شریعت نہ ہو، اس کا تعلق انتظام سے ہے، مینجمنٹ سے ہے، تو پھر حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے۔ تو اسمگلنگ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پرمیشن دے دی جائے علی الاطلاق اسمگلنگ کی تو ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے کنٹری کو۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی ارننگ کے حلال یا حرام ہونے کا لیگل یا انلیگل سے نہیں ہے۔ ارننگ جب حرام ہوگی جب آپ شراب بیچیں گے، ارننگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ چوری کے مال سے پروڈکٹ خرید کے بیچیں گے، اسمگلنگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ مردار فروخت کریں گے یا بہنوں کی وراثت کا پیسہ کھا کے مال خرید کے فروخت کریں گے۔ آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ جو پروڈکٹ خریدنے وہ بھی جائز ہے، تو اس کی جو ارننگ ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کا حکومت کے لیے غصب کرنا حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
کسٹم والے وہ کھا جاتے ہیں نا کہ آپ اللیگل لے کر آئے ہو. آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو بھائی؟ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے, کس بیس پہ لے رہی ہے گورنمنٹ؟ اللیگل کام پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے, آپ کی چیز کوئی ہڑپ نہیں کر سکتا, کوئی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن گورنمنٹ اتنا اللیگل کا مولویوں کو مشورہ دیتی ہے جو گورنمنٹ کے فیور میں جا رہا ہے, اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ بتائیں یہ ناجائز ہے. آپ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو, اب اسمگلنگ کی کوئی چیز آئی, آپ نے بیچ کے وہ پیسہ کھا لیا, مدذلہ العالیہ, اسمگلنگ کا پیسہ کھا لیا, آپ کے لیے کہاں سے حلال ہو گیا وہ؟ اسلام میں جس کا مال وہ اس کا مالک ہے. جس نے اپنے پیسوں سے مال خریدا, ملکیت کس کی ہے؟ بولو بھائی, اسی کی ہے. اس کی ملکیت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ غصب نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے کسی وجہ سے اس کو رکھ لیا تو اس کی ویلیو, قیمت اس کو دینی پڑے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ گاڑی لے کر آیا, پکڑی گئی, گورنمنٹ نے گاڑی پکڑ لی اور چل بھائی 2 چھتر لگا کے اس کو گھر بھیج دیا. بھائی اس کی گاڑی جو پیسوں سے اس نے خریدی ہے وہ پیسے آپ اس کو واپس کریں, پیسے آپ حذف نہیں کر سکتے. اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے کہ کسی کا مال کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے, حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے. حکومت لوگوں کے مال کی محافظ ہے اسلام میں, نہ کہ لوگوں کے مال کی غاصب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو لوگ دھڑا دھڑ اسمگلنگ کریں گے, ان کو پتا ہے کہ میرا مال تو گورنمنٹ ہڑپ کر نہیں سکتی ہے, گورنمنٹ میرا مال رکھ کے مجھے پیسے واپس دے گی, تو چلو واپس پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گاڑی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پیسے تو مل ہی جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت روکے نا, سزائیں دے لوگوں کو. بھائی تم اللیگل کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے, ہم تمہاری کوئی چیز غصب نہیں کریں گے, تمہارا مال ہے تم رکھو, یا واپس کرو, اس کے پیسے لو اور اس کو واپس دو, یا پھر ہم نیلام کریں جتنے کا بک گیا تمہارا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو لگائے نا کوڑے, اس کے چھتر لگائے. کسٹم والوں کا حرام کا دھندا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ بولو. حرام کا دھندا بنا ہوا ہے. دیکھو اسلام میں نا کچھ احکام ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ہاں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, لیکن اسلام میں بہت ویلیو ہے اس کی. میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مثال سے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ کچھ فقہی چیزیں اور اصطلاحات جب استعمال ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا آسان کر کے سمجھاؤں. آپ لوگ ذرا ذہن کو تیار کر لیں سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ ہڑپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کسی بھی لیبل سے, کسی بھی عنوان سے. میں نے آپ کو 100 روپے دیے, اس کے بدلے میں نے آپ سے 101 روپے خریدے, حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو بولو نا, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 ہی ہے. جب اس کے بدلے میں 101 لے رہا ہوں تو یہ ایک اضافی آپ سے ایسا اضافہ لے رہا ہوں جس کے مقابلے میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا میں. تو یہ 1 روپے آپ کی رضامندی سے بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ 1 روپے وہ ہے جو خالی عن العوض ہے, اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ لیا نہیں جا رہا, تو یہ ظلم ہے. لیکن اسی 100 روپے کی میں گھڑی خریدتا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 100 ہے, اور میں آپ کو اب یہ 100 روپے کی گھڑی 101 روپے میں فروخت کرتا ہوں. یہ 1 روپے جو اضافی آپ سے لے رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. فرق کیا ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی ہے, ذرا کھوپڑی شریف حاضر کریں, آپ ٹوپیاں اتار لیں تاکہ ڈائریکٹ بات پہن کے رکھیں. سگنل ڈائریکٹ کیچ ہوتے ہیں نا تو ریز آتی ہیں ڈائریکٹ تو وہ گھس جاتی, لیکن بال بھی تو ہے نا سر پہ. جن کے سر پہ بال نہیں ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ سمجھدار ہوتے تو سر پہ بال کیوں نہیں ہے ان کے, پھر انہیں ٹنڈ کیوں کرائی ہوئی ہے, سردیوں میں ٹنڈ کیوں کرائی ہوئی ہے انہوں نے؟
سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس کا جواب رفیع بھائی دے رہے ہیں کہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں اس لیے. خیر, اتنی عقل ہے تو اب سمجھ میں بات آ جائے گی. میں چیک کر رہا تھا کہ آپ لوگ کو اتنی ہے یا نہیں. دیکھو 100 روپے کی میں نے گھڑی خریدی, اس کو جو میں 100 روپے کا کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 100 کی خریدی ہے. شریعت میں وہ 100 کی نہیں ہے. شریعت میں جو قیمت اس کی لگا دی جائے وہ اسی قیمت کی ہے. یہ تو میں نے فرض کر لیا نا 100 کی ہے. میں نے 100 کی گھڑی خریدی, اب وہ گھڑی میں نے 101 کی بیچوں, 1 کروڑ کی بیچوں, جتنے کی بھی بیچوں گا وہ سارے پیسے اس گھڑی کے مقابلے میں کہلائیں گے. 1 روپے بھی خالی عن العوض نہیں ہے, اس میں 1 روپے بھی ایسا نہیں ہے جو معاوضے سے خالی ہے, جس کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا. میں نے 100 روپے کی گھڑی خریدی تو وہ 100 روپے کی, آپ کو 101 کی بیچی تو 101 کی ہے, آپ کو 10 لاکھ کی بیچی تو 10 لاکھ کی ہے. وہ جو 10 کے 10 لاکھ میں آپ سے لے رہا ہوں ان میں 1 روپے بھی میں معاوضے سے خالی نہیں لے رہا, پورے 10 لاکھ کا آپ کو معاوضہ دے رہا ہوں گھڑی کی صورت میں. 1 روپے بھی اضافی نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کی قیمت آپس میں جو طے ہو جائے وہی ہے. مارکیٹ ویلیو تو ایک الگ چیز ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی ہو, لیکن بہت سے لوگ کبھی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی مارکیٹ ویلیو سے کم. اس میں بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک گھڑی ہے, اس کی قیمت فرض کریں مارکیٹ میں 5,000 ہے. اب کسی کو ہم سے عقیدت محبت, میرا بیان سن کے اس کی 4 ہو گئی اور سکون سے رہ رہا ہے, اگرچہ اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ ہے نہیں, لیکن اس کو اتنی عقیدت محبت ہو گئی کہ یہ گھڑی میں نے فار ایگزامپل مارکیٹ سے 5,000 کی خریدی, میں رفیع بھائی کو بیچوں گا وہ 5,000 بھی نہیں, وہ ہو سکتا ہے 2,500 میں لیں, آپ کو بیچوں وہ 2,000 میں کہ استعمال شدہ ہے. لیکن جس نے بیان سن کے اتفاق سے 4 شادیاں ہوئی اور خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے, گو کہ بعد میں آنکھ کھل جائے گی اس کی, بعد میں اس کی آنکھ کھل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا. لیکن ایسا شخص مجھے خواب میں بھی مل جائے تو وہ اس کی 4 لاکھ قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا. تو مارکیٹ ویلیو 5 ہے, لیکن وہ اس کی ویلیو میں یہ بھی لگا رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے پہنی ہے اور مجھے مولانا صاحب سے عقیدت ہے, محبت ہے. کسی بھی چیز کی ویلیو کسی بھی بیس پہ بڑھتی ہے. جاوید میاں داد کا بلہ بڑا مہنگا بکا تھا, اور کسی کو ہم سے دشمنی ہو, 4 ہوئی اور پھنس گیا, وہ تلاش کر رہے بندہ ملے. اس نے یہ گھڑی خریدی 5,000 کی, لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھ میں استعمال ہوئی ہے, یہ گھڑی پہنی بھی ہے انہوں نے کئی سال سے, تو نفرت میں ہو سکتا ہے وہ 2,500 بھی نہ دے. تو ایسٹس کا مقابلہ جب کرنسی سے ہوتا ہے تو قیمت زیادہ ہو یا کم ہو, وہ ساری قیمت اس ایسٹ کے مقابلے میں ہوتی ہے. 1 روپے بھی اضافہ اور خالی عن العوض بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے سود کو حرام قرار دیا ہے. ایک ربا النسا, ادھار پہ آپ جو سود کرتے ہو, کسی کو قرض دیا 1 لاکھ اور واپسی میں شرط یہ لگا دی کہ 1.5 لاکھ لوں گا, یہ ربا النسا کہلاتا ہے, حرام ہے. اور ایک ادھار نہیں ہے لیکن آپ اسی وقت بیچ رہے ہو, 1 کلو آٹا آپ نے بیچا 1.5 کلو آٹے کے بدلے میں, یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وجہ اس کی ہے, یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ 1 کلو آٹا تو 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہو گیا. کیا خیال ہے؟ آدھا کلو تو خالی عن العوض ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے جو 1 کلو آٹا دیا تھا وہ اچھی کوالٹی والا تھا, اور جو 1.5 کلو لے رہا ہے وہ خراب کوالٹی والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جنس کی چیزوں میں اچھی اور بری کوالٹی کو کلعدم قرار دیا ہے. 1 کلو آٹے کی قیمت اگر آٹے کی صورت میں ہوگی تو 1 کلو ہی ہے, وہ آدھا کلو آٹے کی قیمت آٹے کی صورت میں ہوگی تو کیا ہے؟ آدھا کلو. ہاں, اس آٹے کو جو کے بدلے میں بیچیں تو جتنی چاہے جو خرید لیں 1 کلو آٹے کے بدلے میں آپ, کیونکہ جنس کیا ہے؟ الگ الگ. تو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جو خریدی ہے میں نے 1 کلو آٹا دے کے وہ ساری 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہے, اضافہ نہیں ہے, خالی عن العوض, یعنی وہ اضافہ جس کا کوئی معاوضہ میں آپ کو نہیں دے رہا, ایسا اضافہ نہیں ہے.
تو میرے بھائی اسلام تو اس خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتا جس میں آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہو اور اس کا کوئی معاوضہ نہ دے رہے ہو. تو خالی پیلی لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا مختلف عنوانات سے، یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہیں آپ؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ لیٹ فیس ہے اسکولوں میں، ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو پینلٹی لگی. یہ پینلٹی کیا ہے؟ یہ آپ اضافہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ وہ کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کے بدلے میں لے رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے، اس کی سزا کے بدلے میں لے رہے ہیں. تو اسلام میں سزا کے بدلے میں پیسہ نہیں ہوتا، چیز ہونی چاہیے کسی چیز کے بدلے میں، یا تو کام ہو یا کوئی ایسٹ ہو تاکہ معاوضہ ہو. کام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کام کے بدلے میں پیسے. مثال کے طور پر آپ نے مزدور کو کہا کہ گڑھا کھود دو، یہ کام دیا کہ نہیں دیا؟ اس سے آپ نے ایک فائدہ اٹھایا، اس فائدے کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے خرید و فروخت ہے کہ منفعت کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اس فائدے کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. اجارہ یہ بھی سود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منفعت کو شریعت نے مال فرض کر لیا ہے. آپ گھر رینٹ پہ دیتے ہیں، ایک شخص کو رہائش کی منفعت دے رہے ہیں، اس رہائش کے بدلے میں آپ اس سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، رہائش ایک ایسا فائدہ ہے جو بک سکتا ہے تو بیچ رہے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچوں کو کہا کہ ہم آپ سے تعلیم کے بدلے میں پیسے لیں گے، ایک مہینے کی اتنی فیس ہے، ایک مہینے میں ہم آپ کو تعلیم تو نہیں دیں گے، صرف کلر سیب میں اور کیلوں میں کروائیں گے. یہی چل رہا ہے اسکولوں میں. اللہ کا بڑا فضل، میں نے اپنے بچے کو جب سے اسکول سے نکالا اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں الحمدللہ. ایک بچے کو نکال کے ترویہ بڑے زیادہ تفصیل میں اسکولوں کا دھندا بند نہ ہو جائے نا بالکل ہی. ایک دو بچے پڑھ بھی رہے ہیں اسکول میں. یعنی آپ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ وہ اضافہ جو خالی عن العوض، ایک کلو کھجور ہے، آپ نے اسے 1.25 کلو کھجور کے بدلے میں بیچا تو یہ حرام اس لیے ہے کہ 1 کلو جو آپ نے دی کھجور، اس کے بدلے میں 1 کلو تو مل گئی، برابر ہو گیا. کیونکہ کھجور کی قیمت جب کھجور سے لگائی جائے گی تو کھجور تو وزن کے اعتبار سے ہوگی. تو جو اضافہ 1 کلو آپ لے رہے ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اضافہ کسی معاوضے کے بغیر لے رہے ہو تو اس کو ظلم سمجھا گیا ہے، اور یہ ظلم آپس کی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہے. خرید و فروخت میں یعنی معاوضے کے طور پہ اپنی خوشی سے کوئی جتنا کھجوریں کس کو وہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، اس میں معاوضہ نہیں، یہ عقد معاوضہ میں. تو آپ کوئی بھی اضافہ جو خالی عن العوض ہو، ایسا معاہدہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا تو منفعت کے بدلے میں پیسے لیں گے اور منفعت ہو، یا کوئی ایسٹ ہو، کوئی مال ہو، اس کے بدلے میں پیسے لیں گے. اسی وجہ سے یہ جو لیٹ جرمانے لگتے ہیں، لیٹ فیس ہوتی ہے اسکولوں میں، ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو آپ کو اضافی پینلٹی دینی پڑے گی. یہ پینلٹی بھی حرام ہے، کیونکہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے بھائی؟ آپ کہیں سزا کے بدلے میں کہ آپ نے جرم کیوں کیا، تو سزا کے بدلے میں اگر پنشمنٹ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان چاروں اماموں کے نزدیک پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی کو مالی جرمانہ نہیں عائد کر سکتے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ پیسہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہوگا یا گفٹ کے طور پر کوئی اپنی خوشی سے دے تو ہوگا، ادروائز کسی کا پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ صحیح حدیث ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو سزا کے طور پر اسلام میں کوڑے مارے جا سکتے ہیں، کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے، وہ تو جج اور قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کی سزا ہونی چاہیے. چاروں ائمہ کے نزدیک جو ان کا وہ قول جو مفتابی قول ہے، مفتابی قول اسے کہتے ہیں کہ
شاذ اقوال تو ملتے ہیں ہمیں بہت سارے، جو ان چاروں فقہ کا جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ دلیل میں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مالی سزائیں دی گئی ہیں. بھائی مالی سزا دے کے لیا نہیں گیا کسی کا مال. ابتدائے اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ جیسے کسی کے مال کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، ضائع کر دیا گیا. ضائع کرنا الگ چیز ہے، اس کو تعزیر فی المال کہتے ہیں، اور ایک ہے تعزیر بالمال، پیسوں کے بدلے میں لے کے چھوڑ دینا، یہ الگ چیز ہے. لیکن وہ بھی ابتدائی اسلام میں، وہ بھی منسوخ ہے. تو چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. البتہ اس زمانے میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر لوگوں سے لیٹ فیس پہ پیسے نہ لیے جائیں، پینلٹی نہ لی جائے سزا کے طور پر، تو کوڑے لگانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے، کورٹ میں کیس چلے گا، ثابت کرنا پڑے گا. اتنی ٹینشن ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو کوئی بھی وقت پہ فیسیں جمع نہیں کرائے گا. تو آپ کے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے؟ ٹھپ ہو جائیں گے. آپ لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہو، اسلامک بینک سے اگر بات کریں، انہوں نے آپ کو طے کیا ہر مہینے اتنا رینٹ دو گے. اگر کوئی سزا ہی نہ ہو اور کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 سال تک آپ گاڑی چلاتے رہو گے، ایک دھیلا بھی کرایہ نہیں دو گے. اس کے بعد جب بینک جیل میں کس کس کو بھجوائے گا؟ بینک جیل میں بھجوانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ میں جب آپ جاؤ گے تو جج کے اپنے پیسے ہوں گے، وکیلوں کے اپنے پیسے ہوں گے، پھر اس کو ثابت کرنا، پھر آپ وہاں جا کے گھننے بن جاؤ گے، پیسے ہی نہیں ہے. تو جج کیا کر لے گا؟ آپ پینٹ اتروائے گا آپ کی؟ کیا کرے گا وہ؟ اس لیے اس زمانے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مالی جرمانے کی اجازت ہے جہاں جسمانی سزا دینا ممکن نہ ہو یا بڑے نظام کو چلانے کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تعزیر فی المال ہے، تعزیر بالمال نہیں ہے. یعنی سزا کے طور، یہ اصطلاح یہاں نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ کے طور پر اس سے مال لے کے استعمال بہرحال نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اس کا مال لے کے صدقہ کروا دیا جائے اس سے، کہ تمہیں سزا کے طور پر اگر تم نے پیسے ٹائم پہ نہ دیے تو تمہیں اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ اسکول، اگر میں پہلے اپنے جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس کو میں ایکسپلین کر دوں. مثال کے طور پر اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہ کی تو آپ پہلے سے ہم سے ایگریمنٹ کریں. یہ پہلے سے ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا صدقے کے طور پر. آپ تو استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی تو اب آپ مجھ سے اضافی پیسے لے کے استعمال کر رہے ہو، تو خالص سود ہے نا. وہی ہے، اضافہ ہے خالی عن العوض، وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہے، اس کی کوئی تک نہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے، یہ ناجائز ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ یہ جب بھی کوئی لیٹ پیمنٹ کرے گا تو آپ وہ پیمنٹ لے کے نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس کا مال آپ نہیں کھا سکتے کسی شرعی عقد کے بغیر. یہ کوئی شرعی عقد ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اضافہ ہے جو زیادتی سے کیا ہے، یعنی یہ ایسا اضافہ آپ اس سے لے رہے ہو جو معاوضے سے خالی ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں دے رہے آپ اس کو. گنجائش کی ایک صورت یہ نکلتی ہے کیا آپ کسی سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. بھائی آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی، یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے، پرسنلی یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ تو بڑے بڑے اداروں میں اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ایک گنجائش ہے، امام مالک کے ہاں، کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے آپ اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہو. دیکھ تو نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں کیسے تجھ سے پیسے نکلواؤں گا، بتا، تو خود بتا. کورٹ میں جا نہیں سکتا، کورٹ میں جا کے تو بیان دے دے گا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. یا اگر کورٹ میں چلا بھی گیا تو ایک آدمی تھوڑی ہے، 100 بندوں کے پیچھے میں کورٹ میں اگر فیسیں ہی بھرتا رہوں گا تو میرا تو گاڑی سے جتنا پروفٹ تھا وہ سارا وکیل کھا جائیں گے. پیسے ہی نہیں ہے والا سنا ہے نا واقعہ، وہ پھر کبھی دوبارہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حضرت ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ہی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے. تو
حضرت کو اس پہ بھی بڑا غصہ آیا تھا. حضرت کہتے تھے اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی نہیں بتاؤ کہ پیسے نہیں ہیں. جب بھی کوئی پوچھے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے, بس نہیں کر رہا, تمہیں کیا پیسے تو نہیں, پیسے کا مسئلہ تو نہیں پیسے الحمدللہ بہت ہیں. ہمارے حضرت کو یہ جملہ پسند ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بولیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ پسند, چاہے نہ ہو پیسے پھر بھی یہ پسند نہیں تھا حضرت کو. اب جو ہیں نہیں ہے بولو ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. شیخ ایسا خاندانی ہونا چاہیے. شیخ ہی پیسے مانگ رہا ہو کبھی یار. ایک صاحب نے کہا میرے شیخ و مرشد نے مجھے کہا کم بخت کبھی ہدیہ بھی دے دیا کرو. ایسے بھی شیخ ہے مارکیٹ میں. تو جرمانے کے طور پر, سزا کے طور پر اگر کوئی پہلے سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں نے اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں خود اپنے آپ کو سزا دوں گا, وہ سزا یہ ہے کہ میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دوں گا. باقی 3 ائمہ کے نزدیک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک نے اس زمانے میں دیکھی ہوگی ضرورت, تو اس کو کہتے ہیں التزام تصدق, صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یہ ایک قسم کی منت ہے, سمجھ رہے ہیں, ایک قسم کی کیا ہے, منت کی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا یہ کام نہیں ہوا, اللہ نے یہ کام, اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اتنے پیسے, کام ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اگر میں نے یہ کیا, یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ لازم ہو جاتے ہیں. یہ تو منت ہے, لیکن منت کا تعلق تو اللہ اور بندے سے ہے نا. لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 پارٹیوں کے درمیان معاہدے میں بھی یہ شق لگانے کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی, آپ کو میں تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہوں گا, تو اگر میں نے یہ جرم کیا تو میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کروں گا. تو وہ صدقہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صدقے میں خالی یعنی لیوز کی کوئی وہ نہیں ہے. صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, اپنے اوپر لازم بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے اس وقت علماء کو ایک گنجائش مل گئی اور انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بڑا ادارہ بڑے پیمانے پر کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی بھی بڑا ادارہ, بینک کی بات نہیں ہے, کوئی بھی بڑی کمپنی کوئی بڑے پیمانے پر بزنس کر رہی ہے, تو وہ اپنے کلائنٹ کو پابند بنا سکتی ہے, ایگریمنٹ ریٹن میں پہلے سے لے سکتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہ کرائے تو آپ اتنے پیسے صدقہ کریں گے. لیکن وہ خود نہیں کریں گے, وہ ہمارے ذریعے سے کروائیں گے, کیونکہ اگر خود کہہ دیا تو وہ پھر بھی نہیں کرے گا. تو ہم آپ کے پیسوں میں سے کاٹ کے ہم چیریٹی کریں گے. صرف اس حد تک گنجائش ہے مالی جرمانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھی امام مالک کا, 3 ائمہ کا نہیں ہے, امام مالک کا قول, اور ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. یہ قول لیا ہے, خود احناف نے لیا ہے. اس کے بغیر چل نہیں پائے گا سسٹم. ائمہ کے اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے, اسلام میں لچک پیدا ہو گئی, یہ قیامت تک کے لیے چل سکے گا. تو اسکول والے بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں اگر بہت مجبوری ہو. اول تو مجبور ہے نہیں وہ, لیکن اگر مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ لیٹ فی پے کرے گا, ہم پہلے سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو ہم اضافی پیسے لیں گے, لیکن وہ پیسے ہمارے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ سارے پیسے زکوٰۃ فنڈ میں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے اسکول کے پروفٹ کا حصہ نہیں. اور یہ نہیں کہ اپنے اسکول کی کرسیاں آ رہی ہیں, اس سے اپنے اسکول کی لائٹیں آ رہی ہیں, بھئی یہ تو آپ نے استعمال نہیں کرنا, وہ سارا کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے. اور رفیع بھائی نے ایک سجیشن اور دی ہے کہ یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے نا. رفیع بھائی کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسکول والے کہیں جو 2-3 مہینے تک پیمنٹ نہیں دے گا اس کو اسکول سے نکال دیں گے. ہم 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں دی اسکول سے نکال دیں گے, کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے. میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا جی. دوسرے دن فیس خود آ جائے گی, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں آؤ بس آؤ, کسی طریقے سے آ جاؤ. خیر وہ ان کا مسئلہ ہے, اب ان کی کیا مجبوری ہے. یہ اسکول دیکھو, جو جس کی فیلڈ ہو اپنی مجبوریاں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. بعض دفعہ ممبر پہ آدمی بات کہہ دیتا ہے, خود اسکول چلا رہا ہو, پتہ چلا پھنس گیا, تو اس لیے وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جو جس کی جو فیلڈ ہے نا وہ مجبوریاں اس کی وہ خود بہتر جانتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اسکول والوں کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ اس سے پیسے صدقہ کروائے جائیں. امام مالک نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ وہ
اس سے صدقے کا التزام کروایا جا سکتا ہے. آگے یہ پھر علماء نے کہا کہ وہ اس پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کرے گا نہیں, تو اس سے یہ بھی اجازت لی جائے کہ ہم آپ کی طرف سے کریں گے اور ہم پیسے لیں گے اس کے اضافی, ہم آپ سے لیں گے اور صدقہ کریں گے. تو یہ جائز ہے, یہ اس کی گنجائش ہے. جائز کا مطلب, تو اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اسلام پیسوں کے معاملات میں 1 روپے بھی کسی کو کسی کا پیسہ نہیں کھانے دیتا, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارتا, صرف ایک صورت ہے, تجارت ہو آپس کی رضامندی سے. اور تجارت میں یہاں تجارت کا مطلب جو اجارہ ہے وہ بھی تجارت میں ہی ہے, یعنی کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہو, چاہے وہ منفعت ہو چاہے وہ مال ہو. تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس کسی کا مال کھانے کا نہیں ہے, الا یہ کہ وہ گفٹ کر دے. تو اس سے یہ جو سارے حکومتوں کے دھندے اور ٹیکس کا جو گندا سڑا ہوا غلیظ نظام ہمارے سروں پہ مسلط ہے, اس سب کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس مت دیں, وہ تو نہیں دیا تو اور دھنس جائیں گے زمین میں, لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے, یہ نظام غلط ہے. خلافت عثمانیہ تھی, کوئی ٹیکس نہیں تھا, کتنے بڑے پیمانے پر حکومت چل رہی تھی. حکومت کے پاس سورس آف انکم, جو انکم کے سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس سے کما سکتی ہے گورنمنٹ, لیکن کماتی نہیں ہے. ابھی سولر پلیٹوں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں, پہلے بہت سستی کر دیں, خوب دھڑا دھڑ لوگوں نے خریدی, اب نیٹ میٹرنگ پہ جو وہ یونٹ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں, اس سے آدمی کہتا ہے یہ نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. ہم نے مسجد میں اتنا مہنگا سولر سسٹم لگوایا, نیٹ میٹرنگ کے لیے ترس رہے ہیں, 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے, اتنا رلا دیا ہے, اتنا رلا دیا ہے, خدا پوچھے گا انشاءاللہ.